बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्करी और नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जंग छिड़ चुकी है। गुज़िश्ता रात बड़ी तादाद में दोनों तरफ़ें से फायरिंग और गोलाबारी समेत पाकिस्तान की जानिब से एयर स्ट्राइक का भी सिलसिला जारी है, क्योंकि एक तरफ अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए, वहीं पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ये कशीदा ताल्लुकात, कशीदा सूरत हाल जो है वो इस वक्त मज़ीद गंभीर होती जा रही है। सख्त तरीन, अब तक की सख्त तरीन जंग छिड़ चुकी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और बॉर्डर पर रात भर झड़पों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने इन अफ़गान नमक हरामों को उनकी असली औकात दिखा दी है कि ये अफ़गान जो दूसरों को आंखें दिखा रहे थे, ये समझते थे कि पाकिस्तान को कि ये शायद सोवियत यूनियन है, ये समझते थे शायद ये अमेरिका है। अब अमेरिका, इंडिया, इसराइल, इन सब को मिलाकर वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में टारगेट करना चाहते हैं। इंडिया भूल गया कि उसको पाकिस्तान ने किस तरह दिन में तारे और रात में रोशनी दिखाई थी। अब इंडिया अपनी इस अफ़गान प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान ने इन सबको उनकी औकात याद दिला दी है। इस हवाले से पाक फ़ौज के जवानों ने अफ़गानिस्तान की कई पोस्टें गुज़िश्ता रात तबाह कर दी हैं, जबकि ख़ास तौर पर काबुल, पक्तिया, अंगूर अड्डा और कंधार को निशाना बनाएंगे। मज़ीद भी सिटीज़ हैं, उनके भी नाम आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये है पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़बुल हक़। यानी पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन शुरू किया है और इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ़ मकामात में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस पर 133 अफ़गान जो तालिबान दहशतगर्द थे उनको हलाक किया गया है, और 36 अफ़गानी जो टैंक हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। बल्कि अब टैंकों की तादाद जो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने तो 80 बता दिए, वो भी मैं आगे जाकर बताऊँगा। 27 पोस्टें तबाह की गई हैं, जबकि कहीं पर कब्ज़ा किया गया है। अब पाकिस्तानी हमले में अफ़गानिस्तान में एक अहम शख्सियत और बल्कि 2-3 शख्सियात की खबरें चल रही हैं कि उनको भी पाकिस्तान ने टारगेट कर दिया है। और अफ़गान टाइम्स नामी मुतरिक एक एक्स अकाउंट है, उसने ये दावा किया है कि वो, क्योंकि अभी भी अपने दावा पर कायम है कि एक अहम शख्सियत जो है वो हलाक हो चुकी है, बल्कि उन्होंने 2 अहम शख्सियात का कहा है। एक तो अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर और फिर एक TTP के जो सरबराह हैं, दोनों को पाकिस्तान की जानिब से टारगेट किया गया है, ये उनकी जानिब से बताया गया है। अब जो गैर मुसद्दक़ इत्तलात हैं उसके मुताबिक अफ़गान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को पाकिस्तान की जानिब से टारगेट करके मार दिया गया, हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अफ़गान रजीम पर ऐसी वार कर दी है कि उसके आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को अमेरिका या सोवियत यूनियन समझ रखा था। अब जो इसराइल, इंडिया जैसे ताकतवर ममालिक को सबक सिखाने वाले उस पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान जैसा नो मौलूद छेड़खानियाँ करने लगा है, और ये नमक हराम जिनको आज तक पाकिस्तान ने 40-50 साल मेहमान नवाजी की उनको अपने दिलों में बसाया, अपने कारोबार में, अपने इलाकों में बसाया, आज वहीं हमें आगे दिखा रहे हैं। अब जो ऑपरेशन गज़बुल हक़ है उसके तहत अफ़गान तालिबान रजीम के 133 अफराद हलाक जो कारंदे हैं या जो उनके दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया है, और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। जबकि अफ़गान रजीम की 27 पोस्टें तबाह हो चुकी हैं और 9 पोस्टों पर कब्ज़ा किया गया है। इस हवाले से अफ़गान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 एम्यूनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज़ायद टैंक्स, आर्टरी गन्स और APCs तबाह कर दिए गए हैं। जबकि पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई पूरी रात जारी रही। अब पाक अफ़गान सरहद पर 1 दर्जन से ज़ायद मकामात पर यह 2 तरफ़ा हमलों का सिलसिला भी जारी है, और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जंग का आगाज़ अफ़गानिस्तान ने किया और पाकिस्तान जवाब दे रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अफ़गान हमला आवरों को नाकाम बना दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जंग ये शुरू नहीं की है, बल्कि अफ़गानिस्तान की जानिब से टारगेट किया गया था, और फिर पाकिस्तान के जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी जानिब से, पाकिस्तान की जानबाजों की जानिब से ऐसी कारी ज़रब लगाई गई है, ऐसा जवाब दिया गया है कि इन नमक हराम, इन जो है पैसों पर बिकने वाले अफ़गानियों को उनकी औकात दिला दी है। इसके अलावा जब ये सारा कुछ हुआ और रात ही पाकिस्तान ने जब इन अफ़गानियों को इनकी हकीकत, इनकी औकात याद दिलाई, तो उसके बाद इनकी चीखें पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी, और वो ये चीख कर कह रहे थे हमने हमले रोक दिए हैं, अल्लाह का वास्ता हमें भी अब आप जो है वो हमले रोक दें। और ये चीख पुकार भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान से
کہ آپ حملے روک دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جس ہندوستان جیسی پاور کو دن میں تارے دکھائے تو یہ افغانستان تو یہ سمجھے کہ چٹکی ہے پاکستان کے لیے۔ اب اس حوالے سے کچھ بیانات بھی آئے ہیں، کچھ اور خبریں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب ISPR کی جانب سے بھی کچھ خبریں اس حوالے سے شیئر کی گئی ہیں، اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 7 سال کے اوپر جو ہے ان کا بیان آیا ہے۔ اس میں ISPR کی جانب سے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے اور مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں ان کے پیغامات شیئر کیے گئے ہیں۔ ISPR یہ بتا رہا ہے کہ عسکری قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اپنے جوانوں کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ مسلح افواج ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فوج فیلڈ مارشل اور سروسز چیف پاک فوج مستعد اور چوکس ہے۔ عسکری قیادت نے یہ کہا ہے اس کے بعد پاک فوج ملک کے دفاع کو یقینی بناتے ہوئے عالمی استحکام اور امن میں فعال کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس کے علاوہ 27 فروری جو 2019 کو شروع کیا گیا آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھارت کی بلا اشتہار جارحیت کا فیصلہ کن جواب تھا، یعنی 27 فروری 2019 کو بھارت کو پاکستان نے جو جارحیت کا جواب دیا تھا وہیں آج افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ پاکستان کی اپنی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کو ایک بار پھر ثابت کیا ہے، جبکہ اس آپریشن نے مسلح افواج کی عملی مہارت اور تیاری کا مظاہرہ کیا۔ آپریشن نے مزید جارحیت کو مؤثر طور پر روکا اور اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ اب یہ پاکستان کی جانب سے 27 فروری 2019 انڈیا کے ساتھ جو ہوا اس کی یاد اب افغانستان کو دلائی جا رہی ہے، اور افغانستان کو بھی آج کیونکہ 27 ہے اور آج رات جو گزری رات تھی 26 کی رات، بلکہ 27 کی رات نکل رہی ہے، اور ان کو جو ان کے اوقات یاد دلائی ہے پاکستان نے افغانیوں کو، وہ ان کے دادے پردادے یاد رکھیں گے۔ اب جو وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے جو فیکٹ اینڈ فگرز کچھ بتائے ہیں، ان کے مطابق جو آپریشن غضب الحق ہے وہ 27 فروری کو انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے 133 کارندے ہلاک ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ زخمی ہیں، جبکہ افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں اور 9 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا ہے، 27 پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 80 سے زائد ٹینکس اور آرٹلری گنز اور APCC جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہی بات کہ وہ سارے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اب جو پاکستان افغان یہ جو جھڑپیں ہیں یہ کون کون سے زیادہ اس وقت جھڑپیں کہاں پر ہو رہی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے اوپر بتایا کہ بہت ساری ایسی مقامات ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کابل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں وہاں کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کی، جیسے کابل ہے، پکتیا ہے، کندھار ہے۔ اس کے بعد پاکستان افغانستان کے درمیان جو ہے وہ اس وقت باجوڑ جو ناوگئی سیکٹر ہے، خیبر 13 ہے، ضلع محمد ہے، چترال ارندو سیکٹر ہے، جبکہ پارا چنار ضلع کرم ہے۔ یہاں پر یہ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ چھڑی ہے، اور یہ کراس ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب جو افغان ٹائمز ہے اصل یہ خبر ہے کہ اس آپریشن میں رات کو جو جھڑپیں ہوئی اس میں 2 اہم رہنما مارے گئے ہیں، پاکستان نے مار دیا ہے افغانستان کے۔ ایک تو افغانستان کے جو سپریم لیڈر ہیبت اللہ ہیں ان کو پاکستان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، اور افغان جو ایک ایکس اکاؤنٹ ہے افغان ٹائمز اس نے یہ لکھا بھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بریکنگ نیوز کر کے، کہ دا سپریم لیڈر آف دا اسلامک امارات آف افغانستان حبیب اللہ اخنزادہ ہیز رپورٹلی been killed along with senior Taliban commander in Pakistani strikes targeting headquarters in Kabul۔ یہ ہیبت اللہ کی تصویر کے ساتھ انہوں نے لگا دیا۔ پھر اس کے بعد یہی جو اکاؤنٹ ہے یہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ TTP کے سربراہ کو بھی پاکستان نے اسٹرائک کے ذریعے ٹارگٹ کر دیا ہے۔ نور ولی محسود جو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے سربراہ ہیں، مبینہ طور پر اس رہائش گاہ میں موجود تھے جو صدارتی مقام کے قریب واقع تھی، اور پاکستان کی جانب سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نور ولی محسود اس فضائی حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جانب سے دونوں طرف جو ہے یہ 2 اہم رہنما، یہ پاکستان ابھی تک جو ہے کنفرم نہیں کر رہا ہے آفیشیلی، لیکن ان آفیشیلی یہ جو افغان ٹائمز ہے ایکس اکاؤنٹ ہے وہ یہ کنفرم کر رہا ہے۔ اور پھر اس وقت سوشل میڈیا میں ایک دھوم مچی ہوئی اس بات کی کہ پاکستان نے افغانستان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ کو ٹارگٹ کیا، TTP کے جو سربراہ ہیں نور ولی محسود اس کو ٹارگٹ کر دیا، دونوں کو ہلاک کر دیا ہے، دونوں کو واصل جہنم کر دیا ہے، اور بہت سارے اور بھی جو 133 یا 136 افغان جو دہشت گرد ہیں ان کو مار دیا ہے، 200 سے 300 زخمی ہیں۔ تو کچھ شہادتیں پاکستان کے افواج پاکستان کے جو بہادر جوان ہیں ان کی بھی ہوئی ہیں،
آپ کو پتہ ہے ابھی جب پھر جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان دونوں طرف کا ہوتا ہے. تو یقیناً افغانستان کو اب بھی سمجھنا ہوگا کہ کب تک یہ امریکہ، کب تک یہ اسرائیل، کب تک یہ انڈیا کے جو ہے وہ اشاروں پر چلیں گے، اور کب تک یہ دوسروں کے پیسوں پر ناچیں گے. اور یہ کرائے کے گنڈے، کرائے کے ٹٹو، کرائے کے قاتل، نمک حرام، محسن کش، یہ آج وہی پاکستان جس نے جب سوویت یونین کی جنگ ہوئی، جب امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تو یہی پاکستان تھا جس نے انہیں پناہ دی. یہاں پر یہ جو ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں، اس نے پاکستان میں پڑھا، یہاں پر کراچی کے ایک مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر کے آج وہ ہیبت اللہ بنا، وہ سپریم لیڈر بنا ہے. تو ایسے کتوں کو تو واصل جہنم ضرور کرنا چاہیے تھا، اور آج پاکستان نے یہ کر دکھایا. تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، کیونکہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو جنگ چھڑ چکی ہے اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر افغان مہاجرین کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھ چکی ہیں. افغان مہاجرین کے اوپر ویسے بھی آپ کو میں گزشتہ دنوں سے بتا رہا ہوں کہ رمضان بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن رہا ہے، اور عید کے بعد تو بہت زیادہ سختی ہونی ہے. اور اب گزشتہ روز سے کچھ خبریں ایسی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خطرات کے منظر افغانیوں کے اوپر بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، کامبنگ آپریشنز کیے جا رہے ہیں تاکہ ان افغان نمک حراموں کو ان کو اصلی اوقات دکھایا جائے اور ان کو پاکستان سے واپس بھجوایا جا سکے. مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.